ناول دی مافیا گینگ، رائٹر ذیحان شیخ، قسط نمبر 17۔ لاؤنج میں رکھے جھولے پر بیٹھی وہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ پھول جیسا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، گرے آنکھیں دور فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ آریانہ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر ایک سرد آہ فضا کے سپرد کی اور آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر واپس رخ موڑ گئی۔ بیٹا، اب کب تک اپنے ڈیڈ سے ناراض رہو گی؟ آپ کو معلوم ہے نا وہ آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ ان کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ آریانہ نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ ان کو نظر انداز کرتی ہنوز بیٹھی رہی۔ الیسی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا۔ موم پلیز، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آپ یہ ٹاپک کلوز کر دیں تو بہتر رہے گا۔ وہ درمیان میں ہی ان کی بات کاٹتے خفگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، قدم اندر کی جانب بڑھا دیے، لیکن سامنے سے آ رہے شخص سے زوردار تصادم ہوا۔ اس ٹکراؤ پر وہ تو جیسے ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ What the hell is going on؟ دیکھ کر چلو ورنہ آنکھیں نکال کر بٹن فکس کر دوں گی۔ وہ غصے سے اس شخص پر برس پڑی، مقابل حیرانگی سے اس چھوٹی سی ڈول کو دیکھ رہا تھا جو غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، دیکھ کر آپ نہیں چل رہی تھی اور یہ اپنی آنکھوں کو درست کرے، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تو وہ تلملا کر رہ گئی، اسے خون خوار نظروں سے گھورتی اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی آگے بڑھ گئی۔ آئی ایم سوری، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، دراصل وہ غصے میں ہے اس لیے تم سے بدتمیزی کر گئی۔ آریانہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے الیسیو سے کہا، یقیناً وہ اپنی بیٹی کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے برا نہیں لگا، آپ پلیز معافی نہ مانگیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ بیٹا، تم واپس کب آئے لندن سے؟ آریانہ نے گفتگو کا رخ اس کی جانب کیا۔ دوپہر کو ہی آیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، انکل انٹونیو نے مجھے سب بتا دیا ہے، میں الیسیا کی ہر ممکن حفاظت کروں گا، اس نے آہستہ سے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں چھپی فکر کو آریانہ نے واضح محسوس کیا تھا۔ بہت شکریہ، اللہ ہمیشہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو اس نے سمائل پاس کی۔ باس، اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، ڈاکٹر انٹونیو کے ایک دوست کے یہاں گئی ہے جو کہ میلان میں رہتے ہیں۔ ڈینیو مؤدب انداز میں مارکو کے سامنے سر جھکائے کھڑا معلومات دے رہا تھا۔ بالآخر تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا مجھے چھوٹی چوہیا، بہت جلد تم میری قید میں ہوگی، وہ خباثت سے ہنستے ہوئے بولا۔ آگے کیا حکم ہے باس؟ ڈینو نے استفسار کیا۔ اس لڑکی کو جلد از جلد میرے پاس لاؤ، اور ہاں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہوگا اس کے ساتھ وہ میں کروں گا، اس نے سختی سے تنبیہ کی جبکہ آنکھوں میں شیطانیت تھی۔ ڈینو سر اسبات میں ہلاتے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی کیارا روم میں داخل ہوئی جو کہ بس مارکو کو کی رکھیل تھی، چہرے پر میک اپ کی طے تھی، جسم پر نازیبا لباس جو کہ اس کے جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوا اس کے جسم کے اعضاء کو نمایاں کر رہا تھا۔ وہ اٹھلاتی ہوئی چل کر مارکو کے پاس آئی۔ تم کہاں تھے 2 دن سے؟ کچھ اتا پتہ نہیں، تم جانتے ہو نا تمہارے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا ہے مجھے، اس نے شکوہ کن انداز میں کہتے اس کے گلے میں بازو حمال کیا تو اس نے بیزاری سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بہت مصروف تھا، میں اس لیے تم سے ملنے نہیں آ سکا، زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اس نے کہا جبکہ اس کا موڈ بری طرح آف ہوا تھا۔ کتنا کام کرتے ہو تم، تھوڑا ریلیکس بھی کر لیا کرو، آؤ ایک پیگ مارتے ہیں، اس نے بھی باکی سے اس کے چہرے پر کس کرتے کہا تو اس نے گھور کر اس کی طرف اور ایک جھٹکے سے اس کو دور کیا۔ یہ بھی باقی، یہ ادائیں اپنے اس عاشق کو دکھاؤ جا کر جس کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا میرے علاوہ بھی کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور اب مزید میں تمہاری ڈرامے بازی برداشت نہیں کروں گا، یہ لو اپنی قیمت اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے اس کی طرف لاکھوں کا چیک پھینکتا کمرے سے نکل گیا۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی مارکو، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے تم مجھے خود سے دور کرتے ہو، وہ غصے میں مٹھیاں بھینجتی بولی اور زمین سے چیک اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ کون ہو تم لوگ اور میرا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ الیسیا نے غصے سے اپنے سامنے کھڑے ان چاروں لڑکوں سے پوچھا جو بس خونخوار نظروں سے اسے گھورے جا رہے تھے۔ وہ آج کتنے دنوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی، وہ بھی الیسیا کے کہنے پر۔
وہ زبردستی اس کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لایا تھا تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس فیل کرے۔ وہ دونوں شاپنگ کرنے میں ہی مصروف تھے کہ الیسیو کو ایک ضروری کال آ گئی۔ وہ اپنی کال اٹینڈ کرتا سائٹ پر چلا گیا، لیکن وہ اسے تنبیہ کر کے گیا تھا کہ یہاں سے کہیں مت جانا۔ لیکن الیسیا اس کی بات کو نظر انداز کرتی پارکنگ ایریا میں کھڑی الیسیو کی کار کی طرف جانے لگی، جب ان چاروں لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ ہٹو میرے سامنے سے ورنہ بہت برا ہوگا تم لوگوں کے ساتھ۔ خونخوار نظروں سے گورتی وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکے نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ وہ جب چپاٹے ہوئے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام رہی اور کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہوتی اس لڑکے کی باہوں میں جھول گئی۔ چلو نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ لڑکا یہاں آ جائے، ڈینو عجلت میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ تینوں نے بھی الیسیا کو گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا اور لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ الیسیو بات کرنے کے بعد واپس اسی جگہ آیا تو اس کی عدم موجودگی پر وہ بری طرح چونکا۔ اس نے سارا مال چھان لیا لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ اسے ڈیروں پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ مسلسل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پارکنگ ایریا میں بھی اسے تلاش کیا لیکن نہ وہ وہاں تھی اور نہ ہی اسے ملی۔ وہ اپنی دھن میں چلتا ہوا جب گاڑی کے پاس آیا تو اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے موبائل پر گئی۔ اس نے فوراً اسے اٹھایا۔ یہ تو اسی کا ہے، اگر اس کا موبائل یہاں ہے تو وہ کہاں گئی؟ کئی سوچیں ایک ساتھ اس کے دماغ میں ابھری اور پھر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ او نو، اس کا مطلب وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، کہیں اسے اغوا تو نہیں کر لیا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے راستے پر ڈال دی۔ بوس، ہم نے اس لڑکی کو اٹھا لیا ہے، آپ کے پاس اسے لے کر پہنچنے والے ہیں، ڈینو نے کار پر مارکو سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے؟ مارکو نے کسی سوچ کے تحت پوچھا۔ نہیں بوس، کسی نے بھی نہیں دیکھا، وہ اکیلی تھی اس وقت اور ہم نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے اغوا کر لیا، ڈینو نے تفصیل سے بتایا تو مارکو کو ٹھیک ہے کہتا کال کاٹ گیا۔ ڈاکٹر انٹینیو کو جیسے ہی الیسیا کے گمشدہ ہونے کی خبر ملی وہ ملان کے لیے نکل گئے تھے، کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے تھے۔ اریانا کی حالت بہت خراب تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی ابھی اسے ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ بس اپنی بیٹی کو ہی بلا رہی تھی، رو رو کر اس نے خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ الیسیا، میری بیٹی کہاں چلی گئی تم؟ واپس آ جاؤ میری بیٹی، میری جان۔ ان کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر الیسیو کی ماں اسابیلا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایری، اپنے نام کی پکار پر ایری نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو انٹینیو دروازے میں کھڑے تھے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ ہماری بچی کو وہ درندے لے گئے، پلیز آپ اسے واپس لا دیں ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی، اریانا ان کے گلے لگتے ہوئے روتے ہوئے بولی تو انٹینیو تو تڑپ ہی اٹھے اس کی بات پر۔ ایری، تم پریشان نہ ہو، ہم اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لیں گے، میں اسے واپس لے آؤں گا، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہتے ان کو تسلی دی۔ اسی اثنا میں ان کا موبائل بج اٹھا، کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ انٹینیو، کیسے ہو میرے دوست؟ تمہاری نازک بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ ہائے، بالکل قیامت لگ رہی ہے نازک کلی۔ مارکو کی خباثت بھری آواز سن کر انہوں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ مارکو، اگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا میری بات۔ وہ بے بسی سے چیخے۔ تمام افراد تجسس سے ان کی بات سن رہے تھے، جبکہ الیسیا کا سن کر اریانا کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرا کام کر دو تو میں تمہاری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ انٹینیو کبھی بھی اس کی بات نہیں مانے گا، جبھی اسے ہر طرح سے بے بس کر دیا تھا۔ ہرگز نہیں، میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گا اور اپنی بیٹی کو تمہارے چنگل سے بحفاظت بچا لوں گا، انہوں نے مضبوط لہجے میں عزم سے کہتے کال کاٹ دی۔ اسے ہوش میں لاؤ، مارکو نے سامنے بیڈ پر بے ہوش پڑی الیسیا کو دیکھتے ہوئے ڈینو سے کہا۔ وہ حکم کی تعمیل کرتا سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس کے اوپر انڈیل دیا۔ پانی پڑتے ہی اس نے مندی مندی آنکھوں کو کھولا۔ اس کا سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ بھاری ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتی وہ اٹھ بیٹھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے مارکو پر گئی، خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ خوف سے چیختے ہوئے بیڈ پر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ مارکو نے ہاتھ کے اشارے سے ڈینو کو باہر جانے کا کہا تو وہ کمرے سے نکل گئے۔ قاتل حسینہ،
تم تصویر سے زیادہ حقیقت میں خوبصورت ہو۔ اپنی زبان سے غلاظت نکالتا وہ الیسیا کے پاس آیا اور بالکل اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ پر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ دور رہو مجھ سے۔ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتی دوسری طرف سے بیڈ سے نیچے اتر گئی اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن مارکو کو ایک ہی جس میں اس تک پہنچتا اس کا بازو سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ الیسا کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ پڑتے ہی وہ نیچے جا گری، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ یہاں سے باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ اگر تمہارے باپ نے میری بات مانی ہوتی تو آج تم آزاد ہوتی۔ خیر جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، اور مجھے تمہاری جیسی ننھی چڑیا مل گئی۔ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظروں میں کچھ تو تھا کہ الیسیا ایک دم سے خوفزدہ ہوئی۔ مجھے کچھ مت کرنا، تمہیں جو چاہیے میرے ڈیڈ تمہیں دے دیں گے، لیکن پلیز مجھے کچھ مت کرنا، اس نے روتے ہوئے کہا تو مارکو کا قہقہ برخاستہ تھا۔ جو مجھے چاہیے وہ تمہارے ڈیڈ کبھی نہیں دیں گے، اس لیے اب میں تمہیں اپنا شکار بنا کر اسے پل پل تڑپاؤں گا، اسے پچھتانے پر مجبور کر دوں گا کہ اسے میری بات مان لینی چاہیے تھی، اس نے سرد پن سے کہا اور ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور بیڈ پر لے جا کر دھکا دینے کے انداز میں گرایا۔ اس کے چہرے پر اس وقت شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس کی ہوا زدہ نظریں الیسیا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ الیسا کی سانسیں ہی جیسے تھم گئی۔ وہ اس کے ارادے بام چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن مارکو نے اس کا ارادہ ناکام بنا دیا اور اسی لمحے اس کی ڈھیلی ڈالی شرٹ کو گلے سے پکڑ کر زور سے کھینچ کر اس کے اپنے قریب کیا اور اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنا گیا۔ اس بند کمرے میں وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس کی آہ پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بے بس تھی۔ اس کی عزت اس بند کمرے میں لوٹی جا رہی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے ان معصوم لڑکیوں کی زندگی بچانے کی خاطر اس کی بات نہیں مانی تھی، اور آج ایک بار پھر سے کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ ڈاکٹر انٹینیو نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ انہوں نے مارکو کے نمبر کی لوکیشن بھی ڈھونڈنا چاہی لیکن وہ انچیڑ تھی۔ اس کے بعد سے پھر کوئی کال نہیں آئی۔ انہوں نے خود بھی اسی نمبر پر ٹرائی کیا لیکن فون نہیں لگا۔ آج وہ پھر سے ناکام ہو کر گھر لوٹے۔ ان کا کندھا بے بسی سے جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ وہ 2 دن سے غائب تھی۔ وہ صوفے کی پوچھ سے سر ٹکائے خیالوں میں محو تھے کہ ٹیبل پر رکھے موبائل کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے چونک کر موبائل کو دیکھا اور پھر جلدی سے اسے اٹھا کر نمبر دیکھنے لگے۔ وہ نمبر دوسرا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو کر کے فون کو کان سے لگایا۔ میں تمہیں تمہاری بیٹی واپس کر رہا ہوں۔ رات 11 بجے مجھے ایک جگہ پر ملنا۔ اس کی لوکیشن تمہیں کچھ دیر میں مل جائے گی۔ مارکو اپنی بات کہتا کال کاٹ گیا تھا، انہیں کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر۔ انٹینیو کو تو پہلے اس کی بات پر حیرت ہوئی کہ وہ اتنی آسانی سے الیسیا کو آزاد کر رہا تھا، لیکن وہیں دوسری طرف انہیں خوشی بھی ہوئی کہ ان کو اپنی بیٹی واپس ملنے والی ہے۔ انہوں نے موبائل کی اسکرین پر ٹائم دیکھا تو ابھی 8 بج رہا تھا اور 2 گھنٹے بعد انہیں نکلنا تھا۔ وہ خوشی سے سرشار کمرے سے باہر نکل کر ہال میں آئے جہاں اریانا اور اسابیلا بیٹھی تھی، ان کے ساتھ ہی الیسیو بھی تھا۔ ایلی، مجھے ابھی اس کی کال آئی تھی، اس نے 11 بجے مجھے بلایا ہے، وہ ہماری شہزادی کو ہمیں واپس دینے والا ہے۔ انہوں نے جوش سے کہتے اریانا کو گلے لگایا تو سب کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، لیکن انہیں کیا معلوم ان کی یہ خوشی بس کچھ گھنٹوں کی ہے۔ 11 بجے وہ الیسیو کے ساتھ اسی جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں کی مارکو نے لوکیشن بھیجی تھی۔ وہ ایک کھلی جگہ تھی، دور دور تک کوئی زیر و نظر نہیں آ رہا تھا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد انہیں مارکو کی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ گاڑی ان سے کچھ فاصلے پر ہی آگے رک گئی اور اس میں سے سوٹ بوٹ پہنے مارکو باہر نکلا۔ میری بیٹی کہاں ہے مارکو؟ اس کو تنہا آتا دیکھا انٹینیو نے پوچھا۔ صبر رکھو، وہ بھی آ جائے گی، اس سے کہتے اس نے ڈینو کو اشارے سے لانے کا کہا تو اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے تو آدمی الیسیا کو بازو سے پکڑ کر مارکو کے پاس لے آئے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بکھرا ہولیا، الجھے ہوئے بال، چہرے کی رونق تو جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ ان دونوں میں اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ہر وہ ظلم ہوا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے مار کھائی تھی، اس کی درندگی کو برداشت کیا تھا۔ ڈاکٹر انٹینیو اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر درد سے تڑپ اٹھے تھے۔ انہوں نے جلدی سے نگاہیں پھیر لی کیونکہ ان میں اب اور سکت نہیں تھی اپنی پھول سی بچی کی یہ بکھری ہوئی حالت دیکھنے کے لیے۔
اس وقت انہیں خود سے نفرت ہونے لگی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کی اور انسان کے روپ میں موجود بھیڑیے کا شکار ہو گئی۔ جاؤ اور جا کر اپنی آزادی مناؤ، مارکو نے سخت لہجے میں الیسیا سے کہا تو اس نے سہم کر مارکو کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ کو۔ ان کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انٹینیو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 10، 9، 8 ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو کھونے کے قریب تھی، لیکن جہاں موجود مارکو کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ 4، 3، 2 اور جیسے ہی وہ انٹینیو کے پاس پہنچی کہ اسی وقت فضا میں گولی کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ اسی کے ساتھ الیسا چیختی ہوئی اپنے باپ کی گود میں جھول گئی۔ ان کو لگا جیسے اب ان کا سانس بند ہو جائے گا۔ میری بچی، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں بچا لوں گا میری بیٹی۔ وہ اس کا چہرے دونوں ہاتھوں سے تھام کے روتے ہوئے بولے، لیکن تب تک اس کی آخری سانس بھی تھم چکی تھی۔ الیسیا! ان کی درد بھری چیخ خاموش فضا میں دور تک گونجی۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس کی لاش کو پکڑ کر روتے رہے۔ انہیں افسوس تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکے۔ مارکو اور اس کے آدمی تو کب کے وہاں سے جا چکے تھے۔ حال ان کا چہرہ آنسوؤں سے تار تھا۔ وہ اپنی درد بھری داستان سنانے کے بعد خاموش ہوئے تو عدنان نے جٹ سے پوچھا، تو پھر انکل، اس ذلیل انسان کا کیا ہوا؟ اس کو سزا ملی کہ نہیں؟ اس کی بات پر انٹینیو نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، لیکن آج بھی میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ میں نے اس دن کے بعد سے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ مجھے ایک دن معلوم ہوا کہ وہ پاکستان آیا ہے اور اتفاقاً میں بھی پاکستان آنے والا تھا۔ میری بیوی اور بیٹی کے چلے جانے کے بعد اب میں وہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے پاکستان سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان آنے کے بعد میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا، پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی۔ انکل، کیا آپ مجھے الیسیا کی تصویر دکھا سکتے ہیں؟ ایرا نے خواہش ظاہر کی تو وہ منع نہیں کر سکے اور موبائل نکال کر انہوں نے ایک تصویر ایرا کے سامنے کی۔ وہ فیملی فوٹو تھی، اس میں ان کے دوست بھی تھے۔ یہ ہے میری بیٹی۔ انہوں نے شہادت کی انگلی سے تصویر کے وسط میں کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ لوگ اسے کب دیکھ رہے تھے؟ ان کی نظریں تو کسی اور پہ مرکوز تھیں۔ وہ حیران تھے کہ وہ لڑکا اس تصویر میں کیا کر رہا ہے۔ پانچوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر انٹینیو کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور یہ لڑکا کون ہے؟ حارث نے الیسیا کے پیچھے کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ او، یہ میرے فرینڈ کا بیٹا ہے الیسیو۔ اس نے تعارف کرایا تو وہ الجھن میں مبتلا ہو گئے، پھر اچانک ہی ان کے تیز دماغ میں کچھ کلک ہوا اور ایک دوسرے کو پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ ایرا پچھلے 2 دنوں سے اپنی ماں کو منا رہی تھی کہ وہ اسے گھر لے کر چلے، لیکن وہ اس کی بات ماننے کے لیے قطعی راضی نہیں تھی۔ آج بھی وہ اپنی ماں سے منتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، جب تک تمہارا پیر ٹھیک نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ ان کے اٹل لہجے پر ایرا نے انہیں بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ انہیں حقیقت بھی نہیں بتا سکتی تھی اور ہسپتال میں بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہاں، اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ حملہ آور اب دوبارہ اس پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی وہ گھر جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے ابھی کومل سے بھی اپنا حساب بے پا کرنا تھا۔ میں آپ سے پرامس کرتی ہوں کہ گھر میں ہی رہوں گی، کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اب چاہے تو فارس لوگ مجھ پر نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن پلیز مجھے یہاں سے لے چلے، میں بالکل بور ہو گئی ہوں۔ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، پلیز ماما۔ اس کا اشارہ اپنے گینگ کی طرف تھا جو فی الحال وہاں نہیں تھے، جس پر وہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر گھر چلو، لیکن خبردار جو گھر سے باہر ایک قدم بھی نکالا۔ اجازت تو دے دی، لیکن سختی سے تنبیہ کرنا نہیں بولی تھی۔ اوکے موم، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد باہر تو جا سکتی ہوں نا؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ پہلے ٹھیک تو ہو جاؤ میری پیاری شہزادی، پھر جہاں تمہارا من کرے وہاں چلی جانا۔ انہوں نے پیار سے اسے خود میں بینچا تو وہ بھی مسکرا کر ان کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا گئی۔ آئی ایم سوری ماما، لیکن میرا گھر سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ مجھے آپ سے جھوٹا وعدہ کرنا پڑا، لیکن میں مجبور ہوں۔ وقت آنے پر آپ خود بھی سمجھ آئیں گی۔ وہ من ہی من میں سوچتی ان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ شام تک ڈسچارج ہو کر وہ گھر آ گئی تھی۔ گھر کے دروازے پر ہی تمام افراد اس کے ویلکم کے لیے کھڑے تھے۔ انہی میں شاہ فیملی بھی تھی۔ ایرا کے ٹھیک ہونے اور ٹاپ کرنے کی خوشی میں انہوں نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا جو کہ کل تھی۔ شاہ فیملی تو آ چکی تھی، لیکن ابھی یزید صاحب کی فیملی نہیں آئی تھی۔ میری پیاری بہن، کیسی ہو تم؟ حلیمہ نے پیار سے اس کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس کو اپنی بہن مانتی تھی، اور صرف مانتی ہی نہیں تھی، بہنوں والا پیار بھی کرتی تھی۔
میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس سے جدا ہو کر بھگل میں کھڑی دعا کے پاس آئی۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی میری دبنگ نند، دعا نے اشارے سے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تو ایرا نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا۔ پھر مسکراتے ہوئے وہ دعا سے بغل گیر ہوئی۔ اس کے بعد وہ سب سے باری باری ملی۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد خواتین تو کچن میں چلی گئی ڈنر بنانے کے غرض سے، اور مرد حضرات ڈرائنگ روم میں بیٹھے بزنس کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، ساتھ ہی چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رات کے سائے پھیلنے لگے تھے، سورج مغرب کی جانب جھک رہا تھا، یزید صاحب کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ ایسے میں ینگ جنریشن لاؤنج میں بیٹھی گپیں ہانک رہی تھی، ان کے درمیان ٹروتھ اینڈ ڈیئر گیم جاری تھا۔ وہ لوگ کاؤچ پر ہی براجمان تھے سوائے ایرا اور ابان شاہ کے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابان شاہ ان سب سے لاتعلق اپنے سیل فون میں مصروف تھا، جبکہ ایرا مزے سے ان کا گیم انجوائے کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس طرح گول دائرہ بنا کر بیٹھے تھے کہ ایرا بھی ان کے درمیان ہی بیٹھی ہوئی لگ رہی تھی۔ فارس نے بوتل کو گھمایا اور کچھ دیر تک بوتل گھومنے کے بعد جب رکی تو اس کا رخ رباب کی جانب تھا۔ اس کا نام آتے ہی بیک وقت سب نے ہوٹنگ کی۔ سو مس رباب، ٹروتھ اور ڈیئر؟ فیض کے پوچھنے پر وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی۔ ٹروتھ، اس نے سوچتے ہوئے کہا تو ایرا جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں پوچھوں گی، تو بتائیں مس رباب، آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ کون ہے؟ رباب جو کافی سنجیدگی سے اس کا سوال سن رہی تھی کہ اسے ایسے کسی سوال کو توقع نہیں تھی، جب بھی وہ سٹرا گئی۔ شرم سے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ دفتن اس کی نظر ذیشان پر گئی جو پرتجسس نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیا لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ اسے اتنے سارے لوگوں کے سامنے جواب دینے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی، جس میں زیادہ تر لڑکے ہی تھے اور اسی میں ایک عدد اس کا بھائی بھی تھا۔ لڑکیوں میں صرف وہ ایرا اور کومل فاطمہ اور ہی تھی۔ جلدی جواب دو، وقت ختم ہو رہا ہے، ایرا نے یاد دہانی کرائی۔ میں سب کے سامنے نہیں بتاؤں گی، اس نے معصومیت سے لب کچلتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ ادا کسی کے دل کا تار چھیڑ رہی تھی۔ جی نہیں، آپ کو سب کے سامنے ہی بتانا ہے، عدنان نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بھی جواباً اسے گھورنے لگی۔ اگر تم اپنے بھائی کی وجہ سے نہیں بتا رہی تو ڈونٹ وری، اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں۔ اگر انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو میں ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے جس انداز میں کہا تھا کہ سب منہ کھولے اس کو دیکھنے لگے، سوائے مافیا بوائز کے کہ وہ اپنی بہن کو ان سے سب سے زیادہ جانتے تھے۔ وہ کیسے استحقاق کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنے کی بات کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے انداز اور کھل کر مسکرایا۔ چلو اب جلدی بتاؤ، اس نے پھر سے اصرار کیا تو رباب نے شرماتے ہوئے ذیشان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر کیا تھا؟ ینگ جنریشن نے ایک ساتھ ہوٹنگ کی، وہ ہنستے ہوئے اس کو چھیڑ رہے تھے، جبکہ ذیشان تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اوکے گائز، اب ہم گیم کو آگے بڑھاتے ہیں، فارس نے کہتے ہی بوتل کو دوبارہ افسن کیا اور اس مرتبہ ہماری کوئن مس ایرا سلطان خان کا نام آیا۔ ارے میری بہن کی باری ہے تو ڈیئر آپ کیا چوز کریں گی، ٹروتھ اور ڈیئر؟ عدنان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ رباب اس کی طرف شرارتی مسکان لیے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ وہ ٹروتھ چوز کرے تاکہ اپنا بدلہ لے سکے۔ ٹروتھ؟ رباب کی تو باتیں کھل گئی تھی ایرا کے ٹروتھ چوز کرنے پر۔ میں سوال کروں گی، رباب نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہا تو مافیا بوائز نے اسے گور کر دیکھا، جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ یہ ہماری بہن ہے اور صرف ہمیں ہی سوال کرنے کا حق ہے، لیکن وہ ان کی گوری کا اثر لیے بغیر ہی ایرا سے گویا ہوئی۔ میرا بھی وہی سوال ہے جو ایرا نے مجھ سے کیا تھا، مس ایرا خان، آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے اور وہ کون ہے؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں سوال کیا تھا۔ وہ اس کے معصوم سے بدلے پر مسکرا کر رہ گئی۔ اس نے سب پر ایک طرح نگاہ دوڑائی، سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ابان شاہ بھی اس کی طرف متوجہ اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ میری محبت کے بارے میں آپ لوگوں کو وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، فی الحال آپ لوگوں کے لیے اس بات کے پیچھے پڑنا گویا چٹان سے سر مارنے جیسا ہے۔ وہ سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک طائرانہ نظر سب پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے وہ لوگ اپنا گیم آگے بڑھا چکے تھے۔ جاری ہے۔